بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ماریہ چودھری اور آج کی بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی. جیسے کہ ہم نے 2-4 روز پہلے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے پیٹرول دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو باقی اشیاؤں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ایک عام آدمی جو ڈیلی روٹین کا کمانے والا ہے اس کے لیے زندگی کافی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے. اور یہ روٹین کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سال کے بعد مہنگائی بڑھتی تھی جب بجٹ آتا تھا، لیکن اب ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے، ہر 15 دن میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب کے ساتھ، جو کہ کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ سٹیبل نہیں ہو پا رہی، پاکستان کی معیشت سٹیبل نہیں ہو پا رہی اور پاکستان کا ایک عام آدمی سٹیبل نہیں ہو پا رہا. تو بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جتنی بری صورتحال ہو رہی ہے ایک عام آدمی کے لیے گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سیلریز بڑھ نہیں رہی. پہلا سوال، اگر کوئی آپ بتائیں کہ بے روزگاری، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، مڈل فیکٹریز، بڑی فیکٹریز کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اچھا، جب بے روزگار نہیں ہوگا، یہ جو بجلی کے بل ہیں، کسی کی تنخواہ اگر 35,000 روپے اور اس کے گھر میں بل آ جاتا ہے 15,000 روپے کا، وہ کیا روٹی کھائے گا، کیا بچوں کو پالے گا، وہ کس طرح افورڈ کرے گا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ گیس ہے ہمارے پاس؟ بالکل نہیں، تو وہ کیسے روٹی پکائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تندور سے لے گا. تو 20-25 روپے کی ایک روٹی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا. 2 بچے اور 2 آدمی لگا لیں تو 18,000 روپے تو خالی روٹی میں چلے جائیں گے پانی کے ساتھ. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ جو بگاڑ ہوا ہے پچھلے سالوں میں، ظاہر سی بات اس پہ تو توجہ دی ہی نہیں گئی ہے. یہ جو 16 مہینے میں جو ہوا تھا نا کارنامے سارے، وہ 16 مہینے ہم کو لے کے گئے ہیں. ان 16 مہینوں میں جو بھی کام ہوئے یا اس سے پہلے تھوڑے ٹائم پہلے جب ہم نے IMF سے معاہدہ کیا تو وہ سخت ترین شرائط ہیں. اب ہر آدمی اپنا رونا تو رو رہا ہے، ہم بھی رو رہے ہیں، پبلک بھی رو رہی ہے، لیکن مڈل کلاس ابھی آپ سمجھیں غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ چکا ہے. بالکل سر، ایسا ہی ہے کہ ایک رپورٹ آج میں پڑھ رہی تھی کہ اگست میں 90,000 پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے چلے گئے ہیں اور اس میں سے کافی زیادہ لوگ وہ تھے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، اس کے علاوہ ہائیلی سکلڈ لوگ تھے. یعنی کہ ہمارا جو اثاثہ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے پاکستان کو بنانا ہے، وہ پاکستان سے باہر جانا پریفر کریں پاکستان میں رہنے کی بنسبت. دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، یہ ابھی آپ جائیں پاسپورٹ آفس، اتنا رش ہے کہ ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں سب. اب یہ جو جانا ہے وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا گھر بیچ رہے ہیں، کچھ بھی بیچ کے، بولا روزگار تو ہے نہیں، جانا تو پڑے گا. اب وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ان کو نوکریاں ملیں گی نہیں ملیں گی، سب جا رہے ہیں. اب یہ بھیڑ چال جو چل رہی ہے، ابھی جو ہم اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، جسے نگراں وزیر اعظم ابھی کام کر رہے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی کام کر رہے ہیں، جنرل آصف منیر صاحب. دیکھیں، 75 سال کا بگاڑ ایک دم تو صحیح ہو نہیں سے رہا. ہم قرض پہ قرض لیے گئے. چند اشرفیہ جو آپ سمجھے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں، ان کی مراتیں کیوں ختم نہیں کی جاتی ہیں؟ کروڑ لیٹر ان کا پیٹرول، ان کا بجلی کا بل فری کیوں بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، وہ انسان نہیں ہے؟ ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ وہ مڈل آدمی انسان نہیں ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا پا رہا؟ آپ اسی پہ ابھی تک مراتیں چل رہی ہیں. یہ مراتیں ختم کی جائیں، الیکٹرکسٹی کے بل ان کے ختم کیے جائیں، 3500 cc گاڑی ختم کی جائے. پورے ورلڈ میں آپ دیکھیں کوئی وزیر اعظم سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں یا ان کا پروٹوکول ہی نہیں ہے. ہمارا یہ عالم ہے کہ ایک وزیر اعظم آئے گا تو کم سے کم 100 کا ریلا ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے تو ان کا ریلا الگ ہوگا. دیکھیں، نہ تو سیکورٹی ہم بچا سکتے ہیں کیونکہ ہماری آدھی گاڑیاں تو وہاں چلی جاتی ہیں پروٹوکول دینے میں، پیٹرول الگ ضائع کر رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. دیکھیں، ابھی جو ماحول بنتا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی اتنی قیمت ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ کراچی شہر تھا نا، 3.5 کروڑ آبادی ہے. یہ ادھر فلائی اوور بھی بہت بنتے، انڈر پاس بھی بنتے اور ہم بسوں میں سفر کرتے. آج دنیا میں دیکھ لیں، الیکٹرک ٹرین چل رہی ہیں، کوئی آدمی بڑے سے بڑا آدمی ایک جگہ پارک کر کے چلا جاتا ہے دوسرے اسٹیشن. کراچی کی بات کریں، اگر ہم کراچی کے مقابلے میں پنجاب کو دیکھیں یا خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو وہاں پر کام شروع ہوتا ہے اور دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کی بسز ہیں، ٹرینز ہیں، وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کراچی میں سالوں سال گرین لائن کا کام چلتا رہا ہے.
देखें सालों साल ग्रीन लाइन चल गई, कभी रेड लाइन चल गई ना। अब हम ये कहते हैं कि आपसे कि ये जो ट्रैफिक का जो निजाम है वो हमारे बस में भी नहीं है। एक बंदा अगर 2 लीटर पेट्रोल डलवा ले और उसका आना जाना करे, खाएगा क्या भाई? बिल्कुल। अब वो स्कूटरें बेच रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्कूटरें बेच रहे हैं, वो बोलते साइकिल लेंगे भाई। अब करें क्या? हो नहीं सकता है। और हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि थोड़ा तामुल रखना पड़ेगा। इस मुल्क को सुधारना है, इस मुल्क के लिए हमें कुछ काम करना है। तो इसमें काम करने के लिए ये जो एजिटेशन की सियासत है, ये एहतिजाज हर जगह पे, ये मुकम्मल मुल्क नहीं है। अभी हमें सोचना है, ये बिगाड़ इतनी जल्दी थोड़ी सही होगा, कोई जादू की छड़ी है, नहीं होगा इस तरह। इसको बिगाड़ को ठीक करने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। एहतजाज की आपने बात की, तो जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी है कल 19 सितंबर को। तो उनका कहना यह है कि वो 15 जगहों पर उन्होंने एहतजाज करना है और चलती हुई ट्रैफिक रोक देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज हैं ये किसी चीज का हल निकालेंगे? कभी भी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। देखिए एहतजाज से क्या होता है, आपने कराची में एहतजाज कर दिया, अब 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, रोजाना की उजरत कमाने वाला वो क्या भूखा सोए, अपने बच्चों को भूखा सुलाए? नहीं हो सकता। देखें आप एहतजाज करें, किसी रोड साइड पे आप एहतजाज करें, लेकिन पूरे कराची को 3.5 करोड़ आबादी को ऐसे कर दिया जाता है, जिसमें मैंने पहले भी हड़ताल में कहा कि मेडिसन खास इंसान को जो बचाना है, और हमें जाहिर सी बात है बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको दवाई की जरूरत है। 3 दिन कंटिन्यू हड़ताल हो गई, अब जुम्मा हुई, एक सैटरडे हुई और संडे हो गई। ये नहीं है, मुल्क मुतमिल नहीं है ये। बिल्कुल, जो एक आम इंसान पहले ही महंगाई से परेशान है वो उसको और अपने खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। देखिए अजनास की मार्केट, जब आप फूड सप्लाई नहीं होगी और मेडिसिन सप्लाई नहीं होगी, मैं अपील करता हूं आपके टीवी के तवज्जुह से कि चाहे कोई सियासी जमात हो या ताजिर बिरादरी हो, इन हड़तालों को अवॉइड करें। और ये मुल्क मुतहमिल नहीं है। और मैं अजनास के लिए खास अपील करूंगा कि अजनास की सप्लाई को बैंड ना किया जाए, इस तरह का माहौल ना बना जाए। चंद सरपसंद अनासिर आए और उन्होंने मेडिसिन मार्केट भी बंद कराई, अजनास मार्केट भी बंद कराई। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, ये मुल्क भी हमारा है, ये कराची भी हमारा है। इस तरह आप करेंगे तो और हम पीछे चले जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर, और ये बताएं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें कि हम अपनी इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट पर उतनी तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो बिल्कुल एक तरह से तबाह हुआ पड़ा है। हमारे पास हम एक एग्रीकल्चर लैंड है और हमारी जो है जो सब्जियां हैं या हमारे जो क्रॉप्स हैं वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया को सप्लाई करें, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया से वो चीज़ें इम्पोर्ट करें जो हम खुद उगा सकते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जब भी निज़ाम बदली करना इतना आसान नहीं है। जब ये तारीखें लिखी जाएंगी ना कि ये गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट थी, मुझे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, कोई भी चीज पे अमल दरामद आप नहीं करा सकते। होता क्या है कि ये नवाज लीग आ गया, ये कभी पीपल्स पार्टी आ गई, कभी पीटीआई आ गई। मुझे सवाल ये बताएं, हम लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है सब बच्चों को, और नई एक जनरेशन को हम क्या फरोग देना चाह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, ये इंपोर्ट हमारा पल्सीज 80% इंपोर्ट होता है, दालें। आप मुझे बताएं कि जब डॉलर बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। अब आप आ जाएं एक्सपोर्ट पे, तो एक्सपोर्ट पे हमारा जो निज़ाम चल रहा है वो हम एग्रीकल्चर पे काम ही नहीं किया, मैकेनिकल एग्रीकल्चर पे हमें काम करना था। जो जमीनें अभी पड़ी हैं उस जमीनों पे राज किसका है? वही एलीट क्लास का, चंद अशारफिया जो भी हैं ये वही काम कर रहे हैं ना। जमींदार या किसान को कब फायदा हुआ आप मुझे बता दें? गंदम में किसान को फायदा हुआ कभी? वही लूट मारी है, वही जखीरा है। जब आप देखेंगे पिछला क्रॉप 55 रुपए किलो किया गया था, उसको 7 महीने कबल वक्त ऐलान कर दिया गया 100 रुपए किलो। तो जो 55 रुपए वाला खरीदार है उसने स्टॉक कर दिया, लाखों नहीं करोड़ों बोरियां हैं। इसका क्रॉप कितना होता है आप बताएं? 26 मिलियन टन, 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम का क्रॉप है। वो कहां चला गया भाई? यही हुआ जो हम इस पे इम्प्लीमेंट करा नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं लम्हा फिक्रिया है कि किसान को कुछ नहीं मिलता, ये एलिट क्लासों के लिए बना ये मुल्क। असल में मुल्क सबके लिए बना था, ये कुर्बानियों से बना था और सबने ही कुर्बानियां दी। देखिए अभी राइस की बात करेंगे आप, राइस का क्रॉप माशाल्लाह अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें भी क्या हुआ
کہ ایکسپورٹ میں جب ظاہر سی بات ہے آپ لوکل ریٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں تو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح. جہاں بھی یہ مافیاز ہوں, جہاں بھی ایسے لوگ ہوں جو ہمارا ملک یہ متحمل ہے ہی نہیں. چینی میں 165 ارب روپے کا اسکینڈل ہے. گندم کا جو پچھلے کراپ کا اسکینڈل آپ کھولنے جائیں گے نا تو پاکستان کے قرضے کا کچھ 10% ہمیں مل جائے گا. ان پہ انکوائریز کھولنی چاہیے جنہوں نے یہ غلط کام کر رہے ہیں. غلط کام کی فیور میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ہمیں پاکستانی بننا ہے, پاکستان کی سوچ لانی ہے, اور جو چیف آف آرمی اسٹاف یا نگراں وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, کریک ڈاؤن ہونے دیں, اور کسی کو نہ بخشا جائے. اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیٹرول ان کو جو فری یہ مراتے ہیں, یہ ہوائی ٹکٹ خاندان کے خاندان یہ بند کریں. یہی وہی انسان ہم ہیں, وہی روٹی ہم کھا رہے ہیں, تو کیا یہ بند نہیں کر سکتے ہم؟ 3500 سی سی گاڑی کے ریلے آ رہے ہیں. بالکل. اللہ کے واسطے اس ملک کو بچائیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایکسپورٹ کا تو ہمارا حال برا ہے, لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری کراپس ہیں یہ بیرون ممالک بلکہ ہمسائے ممالک میں اسمگل کی جا رہی ہیں, تو ان کی روک تھام کے لیے. دیکھیں چاول میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور میں آپ کو بتاؤں جو اسمگلنگ ہو رہی تھی چینی کی, انہوں نے اسٹک جو اٹھائی نا عاصم منیر صاحب نے اور نگراں وزیر اعظم نے ان کو سپورٹ کی, اس کی وجہ سے یہ رک گیا. نہیں تو چینی ملتی ہے آپ کو 300 روپے کلو. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اگر آٹے کا جو گندم امپورٹ الاؤ کر دی گئی اس سے آپ کو آٹے کے ریٹ آپ کو کم ملیں گے, اور انشاءاللہ گندم جو 140 تک پہنچی تھی اور 180 میں آٹا بک رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اب یہ جو امپورٹ کی جو کوسٹنگ ہے وہ 95 کی ہے جو آ رہی ہے ابھی. تقریباً 7 جہاز بک ہو چکے ہیں, اور آپ بے فکر ہو جائیں گندم وافر مقدار میں آئے گی, اور یہ گندم جو 140 میں بکتی تھی 100 روپے سے بھی نیچے بکے گی انشاءاللہ. کنٹینیو چلائیں. یہ کب تک ہوگا؟ یہ ابھی فوری آنے والا ہے, ابھی جہاز آنا شروع ہو چکے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ امپلیمنٹ انہوں نے کرا دیا نا. اگر ہم اس کو روکتے تو اس کا مطلب ہمارے پاس شارٹ فال جو ہے ابھی جو گندم میں ہمارے پاس شارٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 25 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے, وہ لازمی چاہیے ہمیں, اور یہ اسی طرح جہاز کنٹینیو چلتے رہے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. سر, ہم اپنی کراپس پر کیوں توجہ نہیں دے رہے, اپنا سسٹم کیوں بہتر نہیں کر رہے امپورٹس کرنے کی بجائے؟ دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں, کبھی بھی سوچا ہی نہیں گیا, ہمیں صرف ایک ہی سوچ آئی کہ یہ ٹکٹ ہم نے لینی ہے, یہ اچھا آدمی ہے, اس کو لڑواؤ, اس کو لڑواؤ, اس کو جتواؤ. یہ کب تک چلے گا؟ یہ ملک نہیں چلتا. ملک وہی پرانے لوگ ہیں یا خاندانی لوگ ہیں, وہی ہے نا, ان کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ فیصلے نہیں کرانے جاتے. وہ بولتے ہمارا کیا ہوگا, ہمارا گھر کیسے بھرے گا, ہمارے اربوں روپے کہاں سے بھریں گے, ہمیں پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے. آواز بنی ہوئی ہے. اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو نوجوان نسل جو پڑھے لکھے لوگ, نفیس لوگ, ایماندار لائے نا. دیکھیں کیسے عمل نہیں ہوتا, عمل ہوگا, لیکن ہم یہ سیاست آج تک نہیں سمجھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں سیاستدان ہیں وہ پیور سیاستدان ہیں, اور وہ صرف سیاست ہی کرتے ہیں, ملک کے بارے میں وہ نہیں سوچتے. آپ مجھے بتائیں اسمبلی میں یا سینٹ میں یا چاروں صوبائی اسمبلی میں کیا کسی کو پتا نہیں ہے کہ بھائی آٹا مہنگا ہو رہا ہے, یہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے جی؟ تو کوئی آواز بلند کرتا ہے؟ صرف سیاست کر لیں. چینی بڑھ گئی 16 مہینے, اس کو ہوش نہیں آئے تھے جو صاحب چلے گئے لندن. کیوں, ان کو پتا نہیں تھا کیا کہ یہ ملک ہے ہمارا؟ یہ شوگر مل مالکان کو کس نے بنایا؟ یہی چند ایم پی نے, ایم این اے, سب یہی ہے. اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلے سے سارے معاہدے ہو چکے تھے, اور اس کے بعد پھر یہ والی حکومت آئی ہے, تو وہ جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے اس لیے ان پر کام کیا گیا. دیکھیں میری بات سنیں, اب معاہدے کی بات تو IMF تک گئی, جو اپنے کراپ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ابھی, کہ شوگر ہمارا اپنا کراپ تھا. 300 روپے من میں گنا خریدا گیا کسانوں سے, وہ کریشنگ ہوئی, اس کی کوسٹنگ نفے کے ساتھ 83 روپیز کی ہے. 200 روپے میں چینی کیوں بک رہی ہے بھائی؟ کیا ان کو 16 مہینے ہوش نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا اپنا کراپ تھا نا, کوئی ڈالر میں تو نہیں لا رہے. تو کسانوں کو فائدہ ہوا کیا؟ وہ زمیندار جنہوں نے گندم اگائی تھی ان کو فائدہ ہوا؟ نہیں. غریب لوگ مرتے جا رہے ہیں. زمیندار یہ لگاتے ہیں کہ بیٹھ جا میرے بچے اور فٹافٹ ہمیں یہ کراپ دو, یہ ہم لیں گے. یہ کب تک چلے گا؟ ان کو ہاری بنایا, وہ ہاری. اور اگر یہ زمینیں دے دیں نا سب کو, الاٹ کریں ابھی,
کہ آپ اس زمینوں پہ کام کریں, میکینیکل مشینری دیں. کھاد ہمارے یہاں مہنگی, غائب, کھاد غائب, آٹا غائب, چینی غائب. کیا ہے یہ جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں کراپس کے لیے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہتا ہوں کہ جعلی دوائیاں میں آپ کو بتاتا ہوں ہر جگہ 80% 70% جعلی دوائیاں ہیں. ایسا ہی ہے. آپ ان زمینوں کو خراب کر چکے ہیں, ان کراپ کو خراب کر چکے ہیں. کپاس کا دیکھیں ابھی کراپ خراب کر رہے ہیں کیونکہ جعلی دوائیاں ہیں. ان کے اوپر ایسا کریک ڈاؤن ہو کہ وہ غریب جو کسان محنت کر رہا ہے ان کا رزلٹ یہ ہے زیرو. ان دوائیوں والی کمپنیز کو جو نام پہ بیچ رہی ہیں اپنے, جعلی ہیں سب, تقریباً جعلی ہیں 70%. غریب آدمی تو بولتے ہیں یار دوائی دلا دو, یہ دوائی ڈالنی ہے فصل کے لیے. کیا ہم حکومت یہ نہ کرے کہ ہم اپنے ہینڈ میں لیتے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ دوائی کون سی ہے اور ہم اس کو پاس کریں گے؟ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. بیج ہمارے پاس نہیں ہے, نیا بیج ہم نہیں اگا رہے ہیں. کب تک ہوگا یہ زراعت کے لیے؟ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ کاسٹنگ آ رہی ہے بھائی کی نا. اب آپ دیکھیں کسی زمانے میں چنا, جو کالا چنا ہوتا دال بنتی تھی, وہ بھی ایکسپورٹ ہوتا تھا. اب کیا ہو گیا کہ یہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا, یہ پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے درخت طلب کر دیے, جس کو کہتے ہیں کہ یار ابھی جو ہے نا ماحولیات پہ کنٹرول کریں. یار زرعی زمین ہے اس پہ آپ نے گگر کے درخت اگا دیے جن پہ کوئی کھاد نہیں لگتی, ٹھیک ہے. وہ 2 کلومیٹر کا پانی پی لیتا ہے, 2 کلومیٹر دور تک کا پانی پیتا ہے. اس پہ ہم نے کیا کیا کہ چیپ بورڈ بن رہا ہے, ہم نے پیپر بنانا ہے. ارے میرے بھائی, یہ اجناس کی جو چیزیں تھیں ادھر کراپ بننا ہے, وہ جو آپ پانی پی جائیں گے تو ادھر کراپ کون سا رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا. دوسری بات آپ سمجھیں کہ یہ کراپ کی تو بات ہم یہاں کر رہے ہیں نا, ابھی یہاں امپلیمنٹ کب ہوگا؟ کبھی ہوا؟ کبھی بھی نہیں. تو امپلیمنٹ کرانا ہمارا کام ہے. جدید مشینری پہ دنیا چل رہی ہے, 1 سال میں 3 کراپ ہو رہے ہیں. ہم وہی کھڑے ہیں کہ جی گندم آئے گی مارچ میں, اب یوں ہوگا, کب تک چلے گا؟ تو سر یہ تو بیسیکلی ہمیں اپنا R&D جو سیکٹر ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, جو کوئی کر نہیں رہا نا. جب آپ کریں گی نہیں, دیکھیں یہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہم سیاست میں پڑیں گے تو اب میرے کو تو نہیں لگ رہا کہ اب سیاست کا ٹائم ہے. سر اب تو سیاست کا ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا. جس طرح کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں, جس طرح کہ ہماری نوجوان نسل پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے اور جو لوگ یہاں پر ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, تو اب سیاست کا ٹائم تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی سیاست کی جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ایک مجھے آپ بتا دیں کہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا کہیں بھی لے لیں, وہ نمائندہ آپ کو کہیں ملتا ہے؟ مجھے بتا دیں, کہیں نظر آتا ہے آپ کو شہر میں یا کسی اور جگہ پہ؟ نہیں بھائی. وہ تو قیمے کے نان کھلا دیں گے, ایک دن وہ پیٹ بھر لیتے ہیں, بولا جی زندہ باد, یہ تھپا لگ گیا. کب تک چلے گا یہ ملک؟ عوام کو خود شعور لانا ہے, عوام کو خود سوچنا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کو ریجیکٹ کریں. سر عوام کو یہ موٹیویشن کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ جب پیٹرول کی پرائز بڑھی, ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے عوام سے بات کرنے کی کوشش کی اور آدھے سے زیادہ عوام نے ہم سے بات کرنے سے معذرت کر لی کہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی چیز پہ. یا بہت سارے لوگ ویسے بات کر رہے تھے, آن کیمرہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. میں آپ کو بات بتاؤں ہو کیا رہا ہے, سچ بات سنیں گے آپ. جی بالکل. سچ یہ ہے کہ عوام مایوس ہو چکی ہے. وہ بولتے ہیں کہ ہمیں پیٹرول بم گرا دیں یا بجلی بڑھا دیں. ہماری سنتا کون ہے؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری سنتا کون ہے, ہم بکواس کریں. آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں بھی کہوں گا, سب میڈیا چینل پہ پاکستان میں ایک تاریخ لکھی گئی ہے کہ ایک بندہ کے اللہ کی راہ کے لیے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے لیے سوچیں. تو مجھے کیا نہیں ملا ہوگا کہ چینی مافیا کے خلاف بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, آٹے کے خلاف اتنا بولنا آسان نہیں ہوتا. یہ چند ادارے ہیں ہمارے, نجی ادارے ہیں, جن کو چیمبر آف کامرس بھی کہا جاتا ہے. جو ایس ایم ایز کون ہوتے ہیں؟ ایک غریب طبقہ ہے اور ایک مڈل طبقہ ہے. مڈل بھی اپنی دکانیں بند کرنے پہ مجبور ہیں, ان بجلی کا بل بھی نہیں افورڈ کر پا رہے. دکانوں پہ جو 4 آدمی ہیں ان کو بولتے ہیں بھائی چھٹی کرو, میں اکیلا کام کر لوں گا. یہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں مراد دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الیکٹرکسٹی کا جو مسئلہ ہے, کیپٹیو پاور پلانٹ ہے. آپ بات سمجھنا میری, 800 ایلیٹ کلاس لوگ, بڑی انڈسٹریز ہیں, انڈسٹری کو چلنا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, کیا ہم مقامی گیس نیپرا والے
50% के इलेक्ट्रिक को नहीं दे सकते हैं, वो 16 रुपए यूनिट पड़ती है। उनका सेल टैक्स माफ, उनका टैक्स माफ, कब तक ये मुल्क चलेगा? 800 लोग बस। ये जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारे IPP का मसला है, वो हमने मुआहिदा पहले किया हुआ है, मुआहिदा किया हुआ ना 2000 मेरा ख्याल है 25-30 तक का मुआहिदा हो चुका है। तो वो तो हमारी जान पे है ना। वो सारे पावर प्लांट खत्म है, फर्निश ऑयल पे चलते थे, जाहिर सी बात है वो एक बंजर हो चुके हैं, यानी वो कबाड़ हो चुके हैं, लेकिन उनका कैपेसिटी चार्ज हम भर रहे हैं। इनकम टैक्स कहाँ लगता है मुझे आप बताएं? जब एक गरीब आदमी, इनकम टैक्स कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आएगा? नहीं होगा ना। तो इनकम टैक्स उसके ऊपर लग रहा है, उसके ऊपर सेल टैक्स भी लग रहा है, वो तो खुद गरीब है। तो मैं ये कहूंगा हुकूमत वक्त से कि इनको जरा देखें और कोशिश करें कि इस माहौल को थोड़ा ठंडा करें और इनके लिए कुछ मराहत का ऐलान करें, चाहे 300 यूनिट हो या 400 यूनिट हो, उस पर थोड़ा सा फ्री करें। हुकूमत तो वैसे अभी केयर टेकर हुकूमत है, लेकिन वो भी काफ़ी कर रहे हैं कि जब बिजली की प्राइसेस बढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम IMF से जो है ना बात कर रहे हैं। पहला उन्होंने उनको प्रपोजल भेजा, वो रिजेक्ट हो गया, दूसरा उन्होंने प्रपोजल भेजा, लेकिन वो टेक्निकली आवाम के ऊपर बोझ ही था, वो उनको रिलीफ किसी सूरत नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो इतनी अमाउंट है ये हम IPPs में जो है ना कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे इसकी। लेकिन आवाम को कहा गया कि किस्तों में बिल भरें, लेकिन भरें, आप बिल भरे बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब वो आपकी वाली बात कि एक शख्स जिसकी 35,000 सैलरी है और उसका 15,000 बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से भरेगा? किस्तों में भी तो उसको उतना ही भरना पड़ रहा है। मैं आपसे अभी बात करता हूँ, किस्तों पे भी अलाउ नहीं कर रहे अभी, आप पहले समझें। देखें, किसी के पास अगर 20,000 हैं तो क्या अपने मोटरसाइकिल बेचेगा, जेवर बेचे, क्या बेचे? बेच रहे हैं सर, बेच रहे हैं ना, ये हकीकत है ना, हकीकत है। तो कम से कम उनको रिलीफ देना पड़ेगा आपको कि उनको आप किस्तों में लें पेमेंट, ऐसी इंस्टॉलमेंट हो जाए कि कम से कम वो अपने आप को संभाल सके और 2 महीने तक कनेक्शन ना काटा जाए कम से कम, क्योंकि वो अपना फंड जमा करेगा जब जाके पूरा करेगा। लेकिन हमें चंद ऐसे स्टेप उठाने हैं, IMF के मातहत तो हैं, जाहिर सी बात है कि आप क्या समझ रहे हैं, $16 पर पर्सन पर अभी कर्जा है। कितना? $16। ये आप लिख लें, $16 का क्या मतलब है? आपको पेमेंट लगा लें और हर बंदा, हर बच्चा उसका कर्जदार है। कितनी बड़ी आबादी है। आप समझ रहे हैं कि ये कहेंगे 26 करोड़ हैं कि 27 करोड़ हैं, ये 30 से ऊपर जा चुके हैं, 30 करोड़ से ऊपर हैं। तो आप $16 से लगाएंगे तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई। तो ये निज़ाम को हमने सुधारने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वो इस मुश्किलात को ये बताइएगा कि स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे थे जो बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन अब हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनसे कितने अरसे में हमें फर्क वाज़े नजर आता है? देखें, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ये सवालात मैंने वजीर आजम से गवर्नर हाउस में खुद उठाया। मैंने कहा सर, चीनी, मुझे आप बताएं ये कौन लोग हैं, सट्टा माफिया कौन है, ये कार्टेल कौन सा है, ये गंदम में जो मामला हुआ वो कौन है, ये जो हमारे रेट बढ़ जाते हैं किसी चीज के तो उसको रोकने वाला कौन है सर। अब उनको मैंने खुद बात की, मैंने कहा सर वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा मैं इम्प्लीमेंट कराता हूँ। मैंने कहा शुगर में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर से भी बात की। मैंने कहा सर ये कहाँ है, जब हमने पिछला करोड़ बेचा तो उसकी रिकवरी कहाँ है? फिर वो भी इकदाम हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने FBR में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया, शुगर मिल मालकान जहां भी लगे हैं, लेकिन देर बहुत हो गई। 16 महीने किसकी आवाज क्यों बंद थी? MNA, MPS और जितने इनके रिश्तेदार वही शुगर मिल के मालिक हैं। तो वो कहां से निजाम बदली होगा? निजाम नहीं बदली होते इस तरह। निजाम को बदलने के लिए आवाम की आवाज बनना पड़ेगा। आवाम को भी जाहिर सी बात है हर बात पे बात करनी चाहिए, लेकिन अब वो इतने दब चुके हैं, वो बोलते हैं यार इकदाम तो होने नहीं है, कुछ हो भी ये रहा है। दिल बर्दाश्त का होना। एक आप घर में जाए अभी तो वो बच्चा, वाइफ बोलती है जी आप कुछ लाए, वो मेरे पास तो कुछ नहीं है, खुदकुशियां कर रहे हैं, अनऑफिशियल, आपको अनाउंस नहीं होता है। चंद आदमी खुद ही अपने हार्ट पेशेंट, शुगर, यानी खुद आप पूछ ही नहीं सकती। यानी इज्जत इंसान की महफूज नहीं रही है। आज हमें लम्हा फिक्री आएगा, हमें सोच लानी है। ये निजी इदारे, यानी आप समझ लें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन,
ان کو بھی آگاہ آنے چاہیے کہ یار ہمیں یہ کرنا ہے. اب ہم چھوٹے SMEs کو نہیں پوچھا جاتا, یہ آواز وہاں تک جائے پھر وہ آگے جائے. جب ایک چینل ہوتا ہے نا, اسی چینل سے آپ کو چلنا پڑے گا. میں سب سے درخواست کروں گا, چیمبر آف کامرس سے بھی درخواست کروں گا, فیڈریشن سے بھی درخواست کروں گا کہ ان مسائل کو اجاگر کیا جائے. سر ایک پرچی سسٹم, آپ نے چینل کی بات کی تو ایک پرچی سسٹم چلتا ہے ڈیلرز کا, وہ کیا؟ دیکھیں اب آپ نے بہت اچھا, یہ بھی اچھا سوال کیا جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. دیکھیں ڈیلیوری آرڈر ہوتا ہے شوگر میں, جب آپ مل مالکان سے کوئی چیز لیں گے تو کیش پیمنٹ دیتا ہے آپ کو اور ڈیلیوری آرڈر دیتا ہے. اس ملک کا اتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ یہ آپ نے پرچی دی ٹرک والے کے نام کی, یعنی ڈیلیوری آرڈر, یہ XYZ بس. اب آپ بتائیں اگر آپ کو پورا نظام بنانا ہے تو اس پہ آپ NTN نمبر ڈالیں, سیل ٹیکس نمبر ڈالیں, ڈیلر کا نمبر ڈالیں. کیا عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہوا. اگر وہ عمل کر جاتے تو آپ کو ٹیکسیز بھی پورے ملتے. اور اسمگلنگ کی کون سی پرچی ہوتی ہے مجھے آپ بتاؤ؟ اسمگلنگ کی تو نہیں ہوتی نا, 2 نمبر کام ہے نا. اچھا اسمگلنگ ہوئی, جس کو روکا جنرل آصف منیر صاحب نے, اگر وہ نہ روکتی تو بہت بڑا المیہ ہو جاتا. یہ غریب آدمی تو ایسے ہی نہیں ہے اس حال میں, لیکن جہاں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں وہاں پہنچے گی. یہ تقریباً 4 سال ہو گئے اس بات کو کرتے ہوئے, لیکن عمل ہی نہیں کرتے. وہ آیا ٹرک والا, اس نے اٹھایا ادھر بھیج دیا. اب یہ جو اتنے گودام صرف کراچی کے ایریاز میں 1,65,000 کٹے برآمد ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے, ایک چھوٹے سے علاقے میں. اگر یہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن ہو جائے, ہر گودام کو کھولا جائے اور چیک کیا جائے, اتنا ہوگا ذخیرہ کا, بے فکر ہو جائیں. ابھی بھی ریٹ جو بھی غلط ریٹ ہیں 150 روپے ہول سیل میں, اور ریٹیل میں 180 90 سبھی بیچ رہے ہیں. ہم نے ایک اسٹور کا پوچھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہ 210 میں بیچ رہا تھا. تو بھائی یہاں تو میکینزم ہونا چاہیے ریٹیل کا بھی ہول سیل کا بھی. اور ایک اسٹے آرڈر تھا جو تقریباً 3.25 مہینے ہو گئے ہیں, مل مالکان نے ایک اسٹے ڈالا کہ جی ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن دیں. انہوں نے پرمیشن دے دی, 2.5 لاکھ ٹن بھی ہو گیا. اس کے بعد بینڈ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے نا اسٹے چاہیے. وہ اسٹے تو ملتا ہی ہے نا, پاکستان میں ہر چیز ملتی ہے. اسٹے ہو گیا 3.25 مہینے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ حالت, یہ 90 روپے کا ریٹ مقرر تھا, لیکن یہ اسٹے کی نظر ہو گئے پیسے, اور لوگوں کا اتنا نقصان ہوا ہے اس اسٹے سے. میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست کروں گا, یہ اپلیکیشن ابھی سپریم کورٹ میں بھی گئی. سپریم کورٹ نے بولا کہ روزانہ کی بیس پہ اس کو 20 تاریخ کو فائنل کریں. اللہ کرے ایسا ہو, رب کریم ایسا کرے کہ جب ہم انوالومنٹ کریں. جو اعلیٰ عدلیہ ابھی تو 25 کروڑ عوام کی ہے نا, یا کوئی شوگر مل مالکان کے لیے بنی تھی؟ نہیں, عدلیہ تو عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ ہے, وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرے. اب یہ اسٹے نہیں ہونے چاہیے, کوئی بھی فیصلے جلد ہونے چاہیے. یہ اسٹے پہ اسٹے ہے نا, کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا بلکہ اور نقصانات ہوتے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ بھی اس پہ عمل کروائے, کوشش کریں جو ریئلٹی پہ مبنی ہے اس پہ کام کریں, اور اعلیٰ عدلیہ احترام کے قابل ہے, بس اس کو عمل کروائیں, اور انشاءاللہ 100 روپے میں چینی ملے گی اگر یہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اب چلتے ہیں جوڑیا بازار اور جا کر جانتے ہیں کہ ہول سیلرز کے جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں. آج کل ہول سیلرز کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جو میجر مشکل جو سامنے آ رہی ہے وہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں, جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں حکومت یہ جو چھاپے ماری ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا, کہ ظاہری سی بات ہے جو لوگوں نے سٹاک رکھا ہوا ہے انٹیریئر سندھ میں, اور جو 2 نمبر طریقے سے پیسہ اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا سٹاکس میں لگایا ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے بلیک منی سرکولیٹ کر رہا ہے, وہ بالکل جو ہے نا غلط ہے. دیکھیں پہلے میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں کہ ذخیرہ جو کہتے ہیں نا, ذخیرہ اندوزی, ذخیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, 1 منٹ میں آپ کا لوں گا. ذخیرہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اس نیت سے مال کو رکھے کہ کل کو میں اس کو مہنگے داموں میں بیچ سکوں گا. اب دیکھیں کوئی بھی دکاندار ہے, ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہے, آؤٹ لیٹ چلا رہا ہے, اپنی برانچ چلا رہا ہے, وہ ذخیرہ اندوز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو روز شٹر کھولتا ہے, اپنا مال بیچتا ہے, ہر ریٹ میں مال لیتا ہے, ہر ریٹ میں مال بیچتا ہے, نقصان بھی کرتا ہے, نفع بھی کرتا ہے. اس نے مال روک کے نہیں رکھا ہوا کہ کل کو ریٹ بڑھے گا اور وہ مال بیچے گا. وہ تو 24/7 365 دن مال کو بیچ رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ذخیرہ اندوز اس کیٹیگری سے لوگوں کو نکال دیں جو دکاندار حضرات ہیں.
ठीक है ना, इनका जिनका शटर डेली अप एंड डाउन होता है, जिनके गोदाम में डेली इनपुट होता है, डेली आउटपुट होता है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ की कैटेगरी में नहीं आता। पहली बात, वो ट्रेडर है, ट्रेडर भी कह सकते हैं उसको, दुकानदार भी कह सकते हैं उसको, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं आपको। ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ वो लोग होते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो अपने पैसे को वाइट करने के लिए जो है ना 2 नंबर तरीके से, जब चीनी की फसल आती है तो 100 ड्यू ले लेते हैं चीनी के, और गंदम की फसल आती है तो गंदम की होर्डिंग कर लेते हैं। होर्डिंग करके वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं। फिर इस तरह उनका पैसा भी वाइट हो जाता है, पैसा जो ब्लैक मनी है वो भी वाइट हो जाता है। और वो जो है ना इस तरीके से वो उनके पास एक शॉर्टकट्स उन्होंने बनाए हुए हैं ना। आजकल जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमें सबको, जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हमको भी उसी कैटेगरी में लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। और कैटेगरी के अंदर लाके ना उन लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया है अथॉरिटीज़ ने, कि जी आपके पास इतना माल है। तो सर माल तो होगा, हमारी सेल है, डेली का माल आउटपुट होता है, इनपुट होता है। किसी बंदे के पास, अब बेचारा दुकानदार है अंदर, उसके बाद 2 कट्टे चीनी के निकले, उसको 30,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अब 2 कट्टे क्या होते हैं? मैं कहता हूँ 2,000 कट्टे भी कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि एक दुकानदार है, जो कोई ऐसे भी दुकानदार है माशाल्लाह मार्केट में अच्छे अच्छे, जो दिन में 1 गाड़ी 2 गाड़ी की तो डेली सेल करते हैं। तो 2 कट्टे क्या होते हैं? मैं कहता हूँ 2,000 कट्टे भी कुछ नहीं होते हैं दुकानदार के लिए। सर यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो दुकानदार हैं जिनके पास डेली का जिनका शटर खुलता है, बंद होता है, उनको भी हर चीज़ में हरासा किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात ये है कि बहुत सारे लोग करप्ट भी हैं। अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए हर किसी पर वैसी ही सेम कार्रवाई की जाएगी ना, ताकि जो लोग करप्ट हैं वो सामने आ सकें और जो बाकी लोग हैं फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, इस सिलसिले में तो हमारे रऊफ़ भाई ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया। उन्होंने बोला है आप करप्शन, सट्टा माफिया के ख़िलाफ़ आएँ, क्रैकडाउन करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो बेचारे छोटे दुकानदार हैं, जो अपना अभी मेरा एक दोस्त है, उसकी शाह फैसल में दुकान सील करी है। अब वो बेचारे का क्या कसूर है? वो अपने बच्चों की रोज़ी करने के लिए आया है, उसके पास थोड़ा सा स्टॉक पड़ा हुआ है और आप लोगों ने उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ बना के कंसील, जो उसकी बेस लाइन है, जड़ें, आप जड़ें तक पहुँचे ना। जब जिन लोगों के पास 1.25 लाख, 1.5 लाख कट्टा निकल रहा है, लाजमी वो कल्प्रेट्स हैं, आप उनको पकड़ें। जो बेचारा ट्रेडर है, जो डेली की सेल कर रहा है, देखें मेरा चीनी का काम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात समझें, लोगों ने 170 की लेके 50 की बेची तो नुकसान ही किया, 148 की लेके 50 बेची, 1 रुपये फ़ायदा भी किया। तो जो नुकसान भी कर रहा है, नफ़ा भी कर रहा है, तो वो तो हलाल काम कर रहा है। वो जो देखे ना, इस्लाम में भी है कि जो नुकसान भी दे, नफ़ा भी दे, वो हलाल हो गया काम आपका। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है। तो वो चीज़ें गलत हैं। इन चीज़ों की हम भी तरदीद करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जो बेस लाइन है, जो जड़ें हैं ना, आप वहाँ पे जाएं। जो मिल ओनर्स हैं, जिनके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ होता है, उनसे आप एक ज़ाब्ता इखलाक बनाएं उनका, कि सर देखें, इतनी आप क्रशिंग कर सकते हैं, इतनी आप चीनी रख सकते हैं, इतनी आप चीनी बेच सकते हैं, इतने स्टॉक्स। जैसे गंदम का कोटा बनाया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, इस तरह चीनी का कोटा बनाए। मेरा चीनी और गंदम का काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये, आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि ये जो चीनी और गंदम के चक्कर में ना, हमारे दाल वाले, कुछ चावल वालों की मिलें जो है ना सील हो गई। चावल की मिलें तो बेचारी एक्सपोर्ट भी करती हैं, एक्सपोर्ट का तो टनों के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है। और जो दालें भी हैं, वो मैं एक दफ़ा आपकी बात आपको आपके तवज्जुह से बताना चाहूँ कि जो ज़्यादातर 90% दालें बाहर से आती हैं। अब बाहर से समंदर से पूरा कंटेनर आता है, 24 टन का एक कंटेनर होता है। अब उस एक वेसल में, एक जहाज़ में हज़ारों कंटेनर आते हैं। अब हम वहाँ बाहर से कोई 10-10 कट्टा करके तो माल नहीं मंगा सकते, ज़ाहिर है 24,000 किलो का एक कंटेनर आता है। अब हमारे अगर 20 प्रोडक्ट्स हैं, हमने 5 के भी कंटेनर रखे हैं, तो ज़ाहिर है वो एक ह्यूज क्वांटिटी में माल हो गया। 5,000 कट्टे मिसाल के तौर पे लग गए, या 4,000 कट्टे लग गए। तो 4,000 कट्टे तो वो उस बंदे की खुराक है, उसने माल मंगवाया है, बाहर से मंगवाई इसी तरीके से सकता है। 40-40 कट्टे या 400 कट्टा करके तो बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से इंपोर्ट नहीं होगा ना, बाहर से पूरा एक वेसल आएगा। तो आप उसको जो है ना, आप उस चीज़ को ये ना समझें कि यार इस बंदे ने ज़ख़ीरा कर लिया है। वो तो बाहर से माल ही इतनी मिनिमम क्वांटिटी इतनी होती है, तो इतनी क्वांटिटी के अंदर माल इंपोर्ट होना और बिकना तो कोई बड़ी बात नहीं है बाज़ार में। जमात इस्लामी की तरफ से कल महंगाई के ख़िलाफ़ एक स्ट्राइक की कॉल दी गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसको कामयाब बनाना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। कल इसको बंद कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो एक रोज़ का कमाने वाला बंदा है वो परेशान हो जाएगा इससे? उसके पास पहले ही खाने को कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्राइक की वजह से जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो कहाँ से खाएगा? महंगाई की वजह से बेचारा वो 30 दिन नहीं खा पा रहा है, 1 दिन और नहीं खा पाएगा। इसमें क्या है? और इतनी महंगाई हो गई है, बंदा कैसे खाएगा पिएगा? आप बताएं ना मुझे। लेकिन अगर स्ट्राइक करके आप अपने ही मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे तो ये भी कहीं का उसूल नहीं है। वो सही बात है, मगर इसका कोई तरीका भी तो नहीं है ना रोकने का। क्या करें? और क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस रुकते ही नहीं है। डॉलर की वजह से, डॉलर तो 2-4 दिन हुए भी कम हुआ, बाकी तो डॉलर अभी तेज़ ही हो रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे।
اچھا کافی کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں چینی کے خلاف اور بہت ساری چیزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیک ڈاؤن ہوئے، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا، جس کی وجہ سے 180 روپے سے چینی اب 150 روپے پہ آ گئی. بہت اچھا اسٹیپ تھا، جس کی وجہ سے اب چینی لوگ رکھ بھی نہیں رہے مارکیٹوں میں بھی، اور زیادہ تر لوگ ڈر رہے ہیں مال رکھنے میں بھی، اور بہت اچھا فیصلہ تھا یہ گورنمنٹ کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان بہتری کی طرف جائے گا؟ انشاءاللہ لازمی جائے. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہول سیلرز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ مشکلات کا سامنا اس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی جگہ پہ اسٹیبل نہیں ہے. پریشانی سب سے زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے، پیٹرول دن بہ دن روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، کرائے مہنگے ہو رہے ہیں، اور عام آدمی کی قوت سے جو ہے نا باہر ہوتی جا رہی ہے ساری باتیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک جگہ پہ اسٹیبل کر دے، چاہے ڈالر ہو چاہے پیٹرول ہو. اب ڈالر ہے وہ 300 کبھی ہو جاتا ہے، کبھی 290، کبھی 350. تو ایک جگہ پہ اسٹیبل ہو جائے گی، اس سے پرائس بھی کنٹرول ہو جائیں گی اور مہنگائی کو بھی روک سکتے ہیں اس طرح سے. بھائی یہ جو مہنگائی چل رہی ہے آج کل، غریب کا جینا حرام ہو گیا ہے، نہ کم ہے نہ دھندے، ایک ٹائم کے لیے روٹی نہیں کھا رہا، ترس رہا ہے، رو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پوری بازار میں سارا دن کما کے 300 400 میں کیا گھر چلے گا، کیا پیٹ کا گزارا ہوگا. بس اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بلا کر دے کہ سستا کر، کوئی غریب کا گزارا ہو دعا کرے. غریب تو ہر طرف سے مر گیا، کوئی جان نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہے ہمارے کیا نا، غریب آدمی کیسا گزارا کرے گا. آج کل کے دور میں بندہ اپنے آپ کو پال لے، ساتھ میں بچے ہو، کرائے کا گھر ہو، بجلی ہو، گیس ہو، گزارا مشکل ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم موجود تھے جھوڑیا بازار میں، جہاں پر ہم ہول سیلر سے بات کر رہے تھے، ان کے مسائل پر بات کر رہے تھے. اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے کل اسٹرائک کی کال ہے، تو جو چیئرمین ہیں کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم اس اسٹرائک کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے یہ اور مشکلات کا باعث بنے گی. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اچھا ہے اسٹرائک ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی سے کچھ چیزوں پر فرق پڑ جائے، لیکن ایک غریب آدمی کی پریشانی کم ہونے میں نہیں آ رہی، اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.